جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو کبھی رزق کی تنگ دستی نہ ہو، 12 دفعہ سورہ اخلاص اس طریقے سے پڑھ لے، کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآنی ولاگ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب سارے فرشتوں کو موت آ جائے گی، سارے انسانوں کو بھی موت آ جائے گی، تو اللہ رب العزت ملک الموت سے پوچھیں گے کہ اب باقی کون بچا ہے؟ ملک الموت کہے گا اے اللہ، اب تیرے سارے انسان، تیرے سارے جنات، تیری سارے حشرات، حیوانات، جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، ان کو میں نے موت کی آغوش میں سلا دیا ہے۔ تو اب صرف 4 مقرر فرشتے باقی بچے ہیں، میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور میں خود ملک الموت یعنی اسرائیل۔ میرے علاوہ یہ 3 فرشتے باقی ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اے اسرائیل، آپ ان 3 کو بھی موت کی آغوش میں سلا دو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملک الموت روح قبض کرنے لگیں گے تو اس وقت اللہ رب العزت کا عرش بھی سفارش کرے گا، کانپے گا اور ہلے گا، کہے گا کہ اے اللہ، یہ تیرا وہ برگزیدہ فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس جاتا تھا، نبیوں سے جا کر بات کرتا تھا، ان کو تیرا پیغام وحی کی شکل میں نازل کرتا تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربان بنا، آپ کا خادم بنا، آپ کا رفیق بنا، معراج کی رات اور معراج میں ہر جگہ آپ کے ساتھ رہا۔ اور اللہ رب العزت عرش سے کہیں گے جو بھی چیز عرش کے نیچے ہے اس کو موت لازمن آئے گی۔ کل شیء حالک الا وجہ، اے میرے عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے، عرش کے نیچے 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہر مخلوق ہے۔ ملک الموت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کرے گا۔ جب ان کی روح نکل جائے گی تو اللہ رب العزت ملک الموت سے پھر سوال کریں گے اے اسرائیل، اب کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کہے گا اے اللہ، میکائیل کی بھی روح نکال دی، جبرائیل امین کی بھی روح نکال دی، اسرافیل کی بھی روح نکال دی ہے، تو اب یا پھر آپ باقی بچے ہیں یا پھر اسرائیل، یعنی کہ میں باقی ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ہر چیز نے ختم ہونا ہے، تیری روح بھی نکال لی جاتی ہے۔ جب حضرت اسرائیل ملک الموت کی روح سلب ہوگی، اس وقت وہ ایسی چیخ ماریں گے، ایسی دردناک چیخ ہوگی اور کہیں گے یا اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ روح نکالتے وقت اتنی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے تو میں انسانوں کی روح نکالنے کی ذمہ داری کبھی نہ لیتا، اس لیے کہ موت ایک حقیقت ہے۔ اللہ رب العزت اسرائیل کو بھی موت دے دیں گے۔ جب وہ بھی ختم ہو جائیں گے، ابو الحسن شبیہ غافلین 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 10,000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 14 لاکھ سال بیت جائیں گے۔ شبیہ غافلین میں ابو الحسن نے ان کی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ 14 سال بیت جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ ہی اللہ ہوگا، ہر طرف اللہ ہوگا۔ اللہ کہے گا عین الملوک، کہاں ہیں وہ بادشاہ جو بڑے متکبر بنے پھرتے تھے، بڑا اپنا حکم چلاتے تھے؟ عین المتکبرون، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ پھر اللہ رب العزت صدا لگائیں گے عین الملوک عین المتکبرون، اور پھر 14 لاکھ سال بیت جائیں گے، کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے للہ الواحد القہار، میں ہی اللہ ہوں، میں ہی چھایا ہوا ہوں، میری ہی سلطنت ہے، میرا ہی حکم چلتا ہے۔ اللہ رب العزت اس وقت باقی ہوں گے،
باقی سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ موت، اللہ والو، موت ایک پل ہے اللہ اور بندے کو ملانے کا، لیکن ہمارے پاس تو کوئی تیاری ہی نہیں ہے اس پل سے گزرنے کی۔ نہ نماز، نہ قرآن، نہ اخلاق، نہ اچھے اعمال، نہ امانت داری، نہ ہی حلال رزق۔ ہمارے پاس قبر کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے۔ اللہ والو، اب آپ کو ایک عمل بتانے جا رہی ہوں جو بے حد مجرب عمل ہے، رجب المرجب کے حوالے سے ہے۔ آپ رجب المرجب کے علاوہ بھی اس کو عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آپ یقین کریں کہ وہ رحمتیں، وہ برکتیں، عظمتیں آپ پر نازل ہوں گی اللہ کی طرف سے، ایسے ایسے معجزات ہوں گے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر جو میرے بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں، رزق میں بے برکتی ہے، کاروبار چلتا نہیں ہے، پیسہ تو آتا ہے مگر پتہ نہیں چلتا کہ خرچ کہاں ہو جاتے ہیں، گھر کا خرچ، فیملی کا خرچ پورا نہیں ہو پاتا، وہ میرے بھائی آج خوش ہو جائیں کہ یہ عمل خاص ان کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو بھی شخص روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتا ہے، وہ لوگ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے والدین کو ایصال ثواب کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کا فرما بردار اٹھایا جائے گا، اس کا رزق بھی وسیع ہو جائے گا، اس کی عمر میں بھی برکت آ جائے گی، اس کی اولاد بھی فرما بردار ہو جائے گی۔ اب جن میرے بہن بھائیوں کے والدین اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں، وہ روزانہ 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں اور ہمیشہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ والو، انہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو پڑھایا لکھایا، اس قابل بنایا کہ آپ ان کے پیچھے دعا کر سکیں، قرآن پڑھ کے ان کو بخش سکیں۔ مرنے والوں کو صرف اور صرف دعا چاہیے ہوتی ہے اور ان کو کوئی چیز نہیں پہنچتی، صرف جو کچھ آپ پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، وہ ان کے لیے آخرت میں آسانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے شان والے بزرگی پر رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والا درود پڑھ کے ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے، اور 12 مرتبہ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ آپ نے 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے والدین کا نام لے کر ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، ان کی مغفرت کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کو رنگ لگاتے ہیں، کیسے آپ کے گھر میں زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ ایک بار اس عمل کو آزما کر ضرور دیکھیے گا۔ رزق کے حوالے سے تو یہ بے حد مفید عمل ہے، پوری زندگی کبھی رزق کی تنگی نہیں ہوگی۔